السلام علیکم ناظرین اکرام، فریڈم نیوز کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ شکیل الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی ہے۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو 75 برس ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اسی کی خوشیاں آج ہر سو نظر آ رہی ہیں۔ گو کہ بارشیں بھی ہیں، سیلابی کیفیت بھی ہے، لیکن اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر۔ اور آج ہم آپ کو لے کر آ گئے ہیں جناب خواجہ رضی حیدر صاحب کے گھر، اور خواجہ رضی حیدر صاحب کے حوالے سے ہم یہ بتاتے چلیں کہ خواجہ رضی حیدر صاحب قائد اعظم اکیڈمی کے 2 مرتبہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ کئی کتب تحریر فرما چکے ہیں۔ خواجہ صاحب خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرام میں، اور ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی ہے پاکستان کی، کتابیں تحریر کی، اسلام آباد چلے گئے قائد اعظم کے حوالے سے جب 7 سالہ تقریبات منعقد کی گئیں، پھر 1940 کی یادگار کے طور پر جب ایک بڑا فنکشن کیا گیا اس میں بھی آپ کی کتاب آئی، تو ذرا کچھ بتائیں کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے جو آپ کا لکھنا لکھانا، تحریریں اور پھر کانفرنسز میں جانا، تو کیا احوال ہے یہ؟ شکیل صاحب بہت شکریہ آپ کے ویب چینل کا بھی کہ آپ نے زحمت فرمائی اور اس حوالے سے مجھ سے میرے تاثرات جو ہیں وہ لے رہے ہیں آپ۔ بات یہ ہے کہ میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو میں اپنے والد کے ساتھ دسمبر 1947 میں کراچی آیا تھا۔ جی، اس وقت میری عمر تقریباً 2.5 پونے 3 سال کی تھی۔ ٹھیک۔ تو میں عموماً جب یہ کہتا ہوں کہ کراچی جو ہے میرا شہر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس شہر کو قیام پاکستان کے بعد جو کراچی تھا اس کو میں نے بڑھتے پلتے پورا دیکھا، اور اب تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں اس میں، ہے نا، یہ پوری صورتحال ہے۔ تو میرے والد جو تھے وہ چونکہ پاکستان آئے تو اس کا ایک سبب تھا، وہ یو پی کے ایک بہت ہی مذہبی گھرانے سے تعلق تھا ان کا، وہ خود عالم دین تھے، ان کے باپ دادا سارے عالم دین ہوتے تھے۔ تو وہ جو آئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہمارا شہر تھا پیلی بھیت یو پی میں، جی، اس کی جو سٹی مسلم لیگ تھی اس کے صدر تھے ماشاءاللہ۔ تو جیسے ہی 3 جون کو تقسیم ہند کا اعلان ہوا اور ماؤنٹ بیٹن نے اور قائد اعظم نے تقاریر کی ریڈیو سے، تو اس کے فوراً بعد ہی ہندو جو تھے یا انہیں کانگریسی کہہ لیں وہ تھے، وہ سارے کے سارے بڑے برگشتہ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر عرصہ زندگی اثر نو تنگ کر دیا۔ اس حوالے سے میرے والد کے گھر پہ بھی کئی حملے ہوئے اور انہیں 1.5-2 مہینے اس بات میں لگے کہ وہ کسی صورت سے حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن نہیں ہوئے۔ تو وہ 2.5 مہینے کے بعد بھی انہیں ان کے بھائی نے، بڑے بھائی نے مشورہ دیا کہ تم پاکستان چلے جاؤ یہاں سے، تو وہ پاکستان آ گئے۔ اور اس وقت جس وقت وہ پاکستان آئے تو ہم 2 بچے تھے ان کے ساتھ، میری والدہ تھیں، اور ہم نے یہاں کراچی شہر میں اپنا سفر شروع کیا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان آ کے میرے والد جو تھے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میں قائد اعظم کے شہر میں آ گیا ہوں۔ واہ، کیا بات ہے۔ تو اب وہ قائد اعظم کے شہر میں جب آ گئے تھے تو ان کے وہ تمام جو جذبے تھے پرانے، وہ سارے اثر نو ان کے اندر اجاگر ہو گئے، اور وہ پاکستان کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کیا بھی، چونکہ وہ مولوی تھے اور عالم دین تھے۔ تو اس وقت مولانا عبدالحامد بدایونی جمعیت علماء پاکستان کے وہ تھے، تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ہو گئے، جس کے نتیجے میں جب اپریل 1949 میں قرارداد مقاصد اسمبلی میں پاس ہوئی تو میرے والد جو تھے وہ اس میں مندوب کی۔ اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2-2.5 سال کا بچہ، ظاہر ہے یہ کوئی عمر ہوتی نہیں ہے کہ یاد رہ جائے چیزیں آپ کو، لیکن ظاہر ہے جب آپ پاکستان آ گئے اور چیزیں بنتے دیکھیں اور تعمیر اور ترقی کی طرف بڑھتے دیکھا ملک کو، تو کچھ اس وقت کی یاد ہے آپ کے ذہن میں؟ جی دیکھیں، بات میں آپ سے عرض کروں، سیدھی سی بات، کی کوئی میں خود ستائشی میں نہیں بات کر رہا ہوں جی۔ میں جب 2 سال کا یا 2.5 سال کا تھا تو اس وقت ہندوستان میں جو نعرہ گونج رہا تھا اور جو ہمارے شہر میں بھی گونجتا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بالکل، تو مجھے
یہ بات یاد ہے، بعد میں میرے والد اور میری والدہ بھی کہتے تھے کہ تو یہ نعرہ لگایا کرتا تھا، بلکہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے کان میں اذان کے بعد کوئی دوسری آواز گئی ہے تو یہی گئی تھی، یہی گئی تھی. بٹ کے رہے گا ہندوستان. بالکل عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں بچوں کو کہ جو چیز بچوں کے کانوں میں جاتی ہیں تو وہ یاد ہو جاتی ہیں. تو مجھے یعنی ایک پاکستان سے تو دلچسپی تھی اپنی، اور مجھے یہ تھا کہ ہمارا ایک ملک ہے بنا ہے. پھر یہ کہ ہم کھارا در میں رہے جو قائد اعظم کا محلہ تھا، ہمارے گھر سے واکنگ ڈسٹنس وزیر مینشن موجود تھی، تو اس وجہ سے اور زیادہ ہمارا محبت اور الفت بڑھتی رہی. سو میں نے میٹرک کے بعد جب مجھے داخلہ لینے کا مرحلہ آیا کالج میں، تو میں نے جناح کالج میں داخلہ لیا. اچھا. اس وجہ سے کہ اس کا نام تو قائد اعظم کے نام پر، جناح سے محبت. بالکل. پھر اس کے بعد میں نکلا اور وہاں سے گریجویشن کیا میں نے، پھر کراچی یونیورسٹی سے کیا میں نے، ماسٹرز کیا. اور اس تمام دوران جو ہے نا میں قائد اعظم اور جو تھے اور تحریک پاکستان میرا موضوع رہا. ایک طالب علم کا ان سے دوری نہیں اختیار کی، قربت ہی ہوتی رہی. اور میرا جو پہلا مضمون ہے وہ اگست 1967 میں یعنی قائد اعظم اور پاکستان کا دفاع اس موضوع پر حریت میں چھپا ہوا موضوع. واہ کیا بات. 1967 سن 67 میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے پھر میں جہاں اور تحریریں لکھتا رہا، شاعری کرتا رہا، افسانے لکھتا رہا، وہاں یہ موضوع جو تھا وہ 1970 میں جب ایسٹ پاکستان میں شورش شروع ہوئی تو مجھے سروے کرنے کو کہا گیا. میں اخبار میں ملازم تھا اس وقت، تو میں نے مختلف تحریک پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب الحسن سید تھے، جس میں حسین امام تھے، بہت مشہور وہ تھے، علامہ ابن حسن جارچوی تھے، اور حاتم علوی تھے، اور پروفیسر شریف المجاہد تھے. ان سب لوگوں سے میں نے مل کر وہ ایک سروے کے لیے، جو اس وقت اکابرین زندہ تھے. سو ان اکابرین سے ملنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے اندر اور زیادہ پاکستان کے بارے میں اور تحریک پاکستان کے بارے میں اور قائد اعظم کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، جذبہ پیدا ہوا. اور پھر مجھے انہوں نے خصوصاً مطلوب الحسن سید صاحب نے مجھے متعدد کتابیں دی کہ یہ پڑھو تاکہ تم. اور سن 73 میں میں خاصا قائد اعظم پر کوئی 27-28 مضامین اس وقت تک لکھ چکا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ 73-74 میں میرے ایک ساتھی تھے، سینئر ساتھی تھے میرے اخبار میں، عبدالروف عروج، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اتنا لکھ رہے ہو تو اب یہ 76 میں قائد اعظم کی 60 سالہ برسی آ رہی ہے، تو کیوں نہ تم ایک کتاب قائد اعظم کی حیات و خدمات کے حوالے سے لکھ دو. سو میں نے پھر اس پہ کام شروع کیا اور میں نے 2.5 سال مسلسل اس کتاب کے اوپر کام کیا کر کے ایک 400 صفحات کی وہ کتاب جو تھی قائد اعظم کے 72 سال وہ میری شائع ہوئی تھی. اچھا، پھر اسی تناظر میں آپ کو اسلام آباد بھی بلایا گیا؟ جی ہاں، اسلام آباد بلایا گیا. وہاں پر کیونکہ انٹرنیشنل کانگریس تھی قائد اعظم کے حوالے سے، سینٹنری کے حوالے سے، سو وہاں بھی میں گیا. وہاں میری کتاب جو تھی وہ ڈیلیگیٹس جو آئے تھے ان میں تقسیم کی گئی. یہ سارا ہوا. پھر میں کراچی واپس آیا اور یہاں آ کے پھر میں اخبار میں تھا، تو پھر مجھے ایک اور کتاب کی طرف میرا رجحان ہو گیا اور میں نے اس پر کام شروع کر دیا. تو اسی دوران میں نے 81 میں قائد اعظم اکیڈمی میں نے جوائن. ڈائریکٹر ہو گئے؟ جی ہاں، نہیں ڈائریکٹر نہیں ہوا بلکہ میں نے جوائن کی. کیونکہ شریف المجاہد صاحب جو تھے وہ بڑے محقق تھے اور اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے مجھے بنانے میں اور مجھے سنوارنے میں بڑا کردار ادا کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اخبار میں کیوں کام کرتے ہو، تم آؤ یہاں پر قائد اعظم اکیڈمی جوائن کرو. سو میں قائد اعظم اکیڈمی میں نے جوائن کر لی. اور پھر قائد اعظم اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد تو پھر معاملات بہت آگے بڑھ گئے، بہت چیزیں پڑھنے کو ملی اور شوق اور جذبہ، محبت، ساری چیزیں بڑھتی گئیں قائد سے. عظیم اور بین الاقوامی شہرت کے محقق جو تھے ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. میں 9 سال ان کا ڈپٹی رہا ہوں، ماشاءاللہ، شریف المجاہد صاحب کا. تو اس کے نتیجے میں کام کرتا رہا اور میرے کام سامنے آتے رہے. بعد میں ایک کتاب 1985 میں
قائد اعظم خطوط کے آئینے میں ایک کتاب میری شائع ہوئی جو 400 صفحات کی ہے وہ، اس میں میں نے قائد اعظم کے تقریباً 400 خط جو تھے وہ ترجمہ کر کے اس میں قلم بند کیے تھے. سو ایسی صورت میں یہ ذوق شوق بڑھتا رہا. اور اچھا، پھر جب 1940 کی قرارداد کی تقریب منعقد ہوئی، جی ہاں، اس وقت بھی آپ کی ایک کتاب آئی؟ اس وقت میری ایک کتاب چھپی آئی تھی جو میں نے قرارداد پاکستان کی پوری تاریخ کا کیسے یہ ڈیولپ ہوا آئیڈیا اور کیسے ہم یہاں تک پہنچے تھے، وہ ایک کتاب میری شائع ہوئی تھی، قرارداد پاکستان تاریخ اور تجزیہ. وہ 90 میں شائع ہوئی تھی. تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور جو آج تک چلا. ابھی پچھلے دنوں جو کتاب میری شائع ہوئی ہے قائد اعظم شناسی، اس میں نے قائد اعظم کی حیاء کی زندگی سے متعلق 24 موضوعات منتخب کر کے ان پر ایک تفصیلی اور یعنی مقالے لکھے، جو ریسرچ بیس مقالے ہیں وہ سارے کے سارے. ٹھیک. تو وہ شائع ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، 50 برسوں میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ رہا پاکستان کو، بلکہ کراچی آنے کے بعد ظاہر ہے نومولودگی کے بعد نوجوانی اور پھر اب عمر کے ماشاءاللہ اس حصے میں ہیں، تو ملک کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ابھی ہماری سیاسی اور سماجی اور اقتصادی بدحالی ہے نا، ساری کی ساری یہ سب اپنی جگہ ہے، میں اسے ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس تمام چیزوں کے تناظر میں میں پاکستان کے حوالے سے کوئی میرے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو جائے، ایسا بالکل نہیں. میں پاکستانی ہوں، پاکستانی رہوں گا اور پاکستانی کی حیثیت سے میں مروں گا انشاءاللہ. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج ہم ڈائمنڈ جوبلی منا رہے ہیں، آنے والی نسل اکابرین پاکستان، تحریک پاکستان کے رہنماؤں سے بالکل غافل ہو چکی ہے، کیا کہیں گے ان کے؟ دیکھیے غافل تو یوں ہو چکی ہے کہ ہم نے خود سرکاری سطح پر کبھی تحریک پاکستان کو اور قائد اعظم کی حیات و خدمات کو کبھی اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. 14 اگست آتا ہے، چینلز پہ پروگرام ہو جاتے ہیں، اخبارات ایڈیشن نکال دیتے ہیں، کون پڑھتا ہے وہ مضامین وغیرہ سارے. بالکل. تو اور خاص طور پر نوجوان نسل جو آج کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں جی رہی ہے، پڑھتی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کا الزام بھی ہم پر ہی ہے کہ ہم نے اس نسل کو وہ تربیت نہیں کی، ان کی وہ مواقع فراہم نہیں کیے، وہ مواقع فراہم نہیں کیے جس کی بنا پر وہ ان کے اندر ایک پاکستان کے حوالے سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں مجھے بلاتے ہیں، میں جاتا ہوں، تو آپ یقین کریں کہ وہاں پر جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اتنی دلچسپی لیتے ہیں اور مجھ سے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے، ابھی محبت باقی ہے، جذبہ ہے ہمارے زندہ ہے اور یہ اس بنیاد پر سوچ رہا ہے یہ سب کچھ اور مجھ سے پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواجہ رضی حیدر صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے زحمت فرمائی. ناظرین اکرام، خواجہ رضی حیدر، دل تو یہ کرتا تھا کہ لمبی گفتگو ہو اور پاکستان اور اکابرین پاکستان کے بارے میں خوب بات چیت ہو، لیکن وقت نے ہمیں قید کر رکھا ہے. اسی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور آپ سے چاہیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سدا آباد و شاد رکھے. آج ہم ڈائمنڈ جوبلی منا رہے ہیں اور مزید سال اور مزید لمبے عرصے تک ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھیں. اسی کے ساتھ شکیل الدین اور فریڈم کی پوری میڈیا ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Freedom News wishes you a very happy Independence Day.